الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات کی تلاوت کی. دعا ہے رب لم یزل سے کہ حق تعالی شانہ مجھے اس پر حق سچ بولنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا. سامعین، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اللہ رب العزت اہل جنت سے قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو. جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے، فرما بردار رہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت قیامت کے دن اہل جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو. تو لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کیوں راضی نہ ہوں جب کہ تو نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا کروں؟ تو لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، اس سے افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے سن لو، آج میں نے اپنی رضا بھی تم پر واجب کر دی ہے. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. سامعین، قیامت کا دن نتیجہ نکلنے کا دن ہوگا. اس دن کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا. اس دن کسی کے چہرے پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی تو کسی کا چہرہ عزت کے نور سے منور ہوگا. اس دن کسی کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو کسی کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. قیامت کا دن دار الجزا ہوگا. اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ، برے اعمال والوں کو برا بدلہ ان کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا. یہ جو ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہے مالک یوم الدین
کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کا مالک میں خود ہی ہوں، میں جو مرضی کر لوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن سب سے بڑے سے بڑا منکر بھی اس بات کو قبول کرے گا کہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں کسی کا بیماری میں مبتلا ہونا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہونا، غمی میں مصیبت میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہے۔ اسی طرح کسی کو صحت کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا، عزت و شہرت کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے، بلکہ یہ تو قیامت کے دن کھلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کس سے اللہ رب العزت خوش ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ جس سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے اس کو اپنے مقدس خطاب سے مشرف فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین۔ کتنا پیارا خطاب ہے، کیسی عظیم بشارت ہے جو اللہ رب العزت خوف اور غم والے دن اپنے بندے کو، اس بندے کو جس نے اپنے باطن کو ایمان کے نور سے منور کیا، جس نے اپنے ظاہر کو اسلام کے احکام اور اعمال سے جگمگا لیا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والوں، اے میری چاہت پر اپنی چاہتوں کو قربان کرنے والوں، اے میرے اسلام کے احکام کے تقاضوں کے مقابلے میں اپنے تقاضوں کو دبا لینے والوں، نفس کی خواہشات کو دبا لانے والوں، آج سنو، آج جب ہر کوئی خوف زدہ ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر حسرتوں اور ندامتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، آج تم لوگ سن لو، آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو۔ اللہ رب العزت کے نافرمان جو لوگ ہوں گے وہ اس دن بہت زیادہ خوف زدہ، بہت پریشان ہوں گے کہ آج ہمیں ہماری بدعمالیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو زندگی ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی میں گزاری، آج پتہ نہیں ہمیں اس کی کیسی سزا ملے گی۔ لیکن جو مومن اور مخلص لوگ ہوں گے وہ اپنے مستقبل، ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا، اپنے ماضی پر کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ان سے خود فرمائیں گے کہ تم اور تمہاری بیویاں ان باغات میں داخل ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھے۔ تم نے دنیا میں رہ کر میرے ڈر کی وجہ سے اپنے تقاضوں کو دبا لیا، میری خوشی کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا لیا۔ آج تم جس چیز کا خواہش کرو گے، جس کی آرزو کرو گے وہ پوری ہو جائے گی، جس چیز مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس چیز کا خیال دل میں پیدا ہوگا وہ عطا کر دی جائے گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جس چیز کا خیال تمہارے دل میں پیدا ہوگا، جس نعمت سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی وہ تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے گا۔ جس چیز کا دل چاہے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا وہ سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ سامعین، یہ صرف اہل جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، ورنہ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بہت ساری آرزوئیں، بہت ساری چاہتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ مال و دولت کے باوجود، عہدہ اقتدار کے باوجود، تعلقات کے باوجود، علم و ہنر کے باوجود انسان کی بہت ساری خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن جنتی وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ اس کی پوری ہوگی اور اس کے لیے وہ ہوگا جو اس میں مانگے، یعنی جو جس چیز کی بھی خواہش کرے گا اس کی خواہش، اس کی آرزو پوری کر دی جائے گی۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے آج تم لوگ اپنے دلوں کے اندر خواہشیں پیدا کر لو، آرزویں پیدا کر لو، میں تمہاری آرزویں، تمہاری خواہشیں، تمہاری چاہتیں پوری کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تم اپنے دل کے اندر خواہشیں، جو تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی، جو تمہاری سب سے بڑی چاہت تھی، وہ اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، میں تمہاری وہ خواہش، تمہاری آرزو پوری کروں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ تو جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر یہ دل چاہے گا کہ یہاں بازار لگے، ہم خرید و فروخت کریں، تو وہاں بازار لگ جائیں گے، انسان خرید و فروخت کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی کھیتی کا دل چاہے گا تو اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی، لیکن وہاں کھیتی پکنے کے لیے سال ہا سال نہیں، مہینے نہیں، بلکہ یہ کام لمحوں کے اندر پورے ہو جائیں گے۔ ایک بدو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ملیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو جنت ملی اور تم یہ خواہش کرو کہ جنت میں سرخ یاقوت کا گھوڑا ہو جو تمہیں جنت کی سیر کرائے، تو یہ تمہاری خواہش پوری ہو کہ جنت اگر تم کو ملی تمہارے اعمال کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر جنت ملی تو جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ خواہش تمہاری پوری ہو۔ خوشی تو انسان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے، کتنی نعمتیں انسان کو ایسے مہیا ہو جاتی ہیں جو انسان کو پریشانی کے بعد خوشی دیتی ہیں، جیسے شادی بیاہ، مال و دولت کا مل جانا، اولاد کا عطا ہو جانا، اسی طرح کاروبار میں ترقی، یہ سارے مواقع جو ہے انسان کو خوشی عطا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی کسی بھی خوشی کا، کسی بھی نعمت کا پھول ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ غم کا کاٹنا نہ ہو۔ مثال کے طور پر شادی اگر کسی کی ہوتی ہے تو پہلے تو انسان کو شادی کے اخراجات جو ہے انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میاں بیوی میں اگر ان کی طبیعت میں موافقت نہ ہو یا خاندان میں ان بن ہو جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ان احتمال کے لحاظ سے انسان کی یہ خوشی جو ہے کامل نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو، انسان دنیا کے اندر کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، پسینے بہاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر جا کے اس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ دونوں پہلو نہیں ہوں گی، بلکہ جس چیز کی خواہش کرے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور کسی کی نعمت کے چھن جانے کا بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہاں ختم ہونے کا خوف ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ تو جو بھی جنت کے اندر انسان کو نعمت ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے نتیجے میں ملے گی، وہاں کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جنتی لوگ جنت کے اندر نعمتوں کو دے کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس کے اندر ریشم ہوگا۔ وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہمارا پروردگار معاف کرنے والا، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں جنت کے باغات میں اپنے فضل سے داخل کیا، نہ ہمیں ان نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف پہنچی، نہ ہی ہمیں تھکاوٹ ہوئی۔ تو جنت میں کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، بلکہ جب جیسے ہی خواہش پیدا ہوگی انسان کے دل کے اندر تو وہ پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح عمدہ قسم کے کھانے انسان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ انسان کے سامنے لذیذ قسم کے کھانے ہوں گے اور وہ ایسے ہضم ہو جائیں گے، وہاں بول و براز کی حاجت بھی نہیں ہوگی، اور انسان کے پسینے سے ایسی خوشبو آئے گی، مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد تمہیں آرام ہی آرام ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں انسان کو ملیں گی۔ وہاں انسان کے چہرے ان کے اعمال کے لحاظ سے چمکیں گے، کسی کا چہرہ ستارے کی طرح اور کسی کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا، تو اعمال کے لحاظ سے ان کے چہرے چمکیں گے۔ اسی طرح جنت میں راحت ہی راحت ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، راحت ہی راحت ہوگی، اور نہ ہی کسی نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور نہ ہی وہاں لوگوں کی باتیں سننے پڑیں گی، فضولیات سننی پڑیں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ کسی کے لغو بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی۔ اسی طرح نہ گرمی ستائے گی نہ سردی ستائے گی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ ان کو گرمی کی تپش نہیں ستائے گی، نہ ہی سخت سردی ستائے گی۔ اور جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں انسان کو ملیں گی کہ انسان سوچ کر حیران رہ جائے گا۔ ایسے ایسے عمدہ قسم کے محلات ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، رہنے کے لیے ان کو پاکیزہ قسم کے محلات عطا کیے جائیں گے، اور اسی طرح جنت کے بالا خانوں میں ان کو مکانات محلات عطا کیے جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانے عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ تو یہ سامعین، یہ نعمتیں انسان کو کس طرح ملیں گی؟ اگر دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، تب ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسی سکون والی زندگی ملے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا